يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. رکو 21 9th جز نصف سے آگے. سمندر کے کنارے جو بستی واقع تھی اس کے باشندے سبت کے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے. ہفتے کے دن کی تعظیم کو انہوں نے پامال کر دیا تھا. یہ اللہ کی ایک آزمائش تھی ان کے لیے. ایک گروہ اس کام سے روکتا تھا، دوسرا گروہ ان سے کہتا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا اور سزا دینے والا ہے. نصیحت کرنے والوں کو نصیحت نہیں کرنے والے روکتے تھے تو ان کا جواب ہوتا تھا، وہ جواب دیتے تھے کہ ہم صرف اللہ کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے نصیحت کرتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو بچانا. اگر دوسروں کو ہم برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم بھی اس وبال میں شامل ہو جائیں گے. دوسروں کو نصیحت کرنا، برائیوں سے روکنا مطلب اپنے آپ کو بچانا، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نافرمانی سے بچائیں. ایک اور بھی کہ انسان کے تحت درد دل رکھنا، لوگ بھی عذاب سے بچے، یہ امید کے ساتھ بھی لوگوں کی اصلاح کرنا. جب اللہ کا عذاب آیا تو ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے اللہ نے بچا لیا، باقی سب کو بندر بنا دیا. تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتے رہیں گے. یعنی کینہ رکھنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت تک بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا، جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. اور آج مسلمان امت سے کینہ رکھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسلط ہم پہ ہو رہا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ہم نے اس شریعت کو چھوڑا ہوا ہے، اس تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے، نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اپنے من مانی زندگی ہم گزار رہے. اگر ان سے بچنا ہے تو اپنے نفس کے غلام بننا چھوڑ دے، اللہ کے غلام بنے. اس کے بعد ان کے ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا کے فائدے سمیٹتے رہے اور اس بات کی توقع کرتے رہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا. کی پوائنٹ دیکھیں، ہم من مانی زندگی گزار کر ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں نا، ہاں بخشے جائیں گے، کوئی بات نہیں، معاف ہو جائے گی. ہم نہیں سمجھتے کہ اتنا اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. تو ان باتوں کی دھجیاں اڑائی گئی. ایسے غلط فہمی میں اپنی زندگی مت گزارنا. جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بے مقصد تو اتنی تعلیمات نہیں دیے نا، بے مقصد تو شریعت نہیں بھیجے نا. تو اپنے نفس کے غلام بننے سے بچتے ہوئے زندگی گزارے. مصلحین کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ لوگ خلق کی اصلاح کرنے والے بنتے ہیں. اپنے اندر مادہ پیدا کرے، یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اللہ کے بندوں کو صحیح راستے میں لے کر آئیں گے، خود بھی آئیں گے، ان کو بھی لے کے آئیں گے. یہ مصلحین کا، اصلاح کرنے والوں کا اجر یہاں پہ بتایا گیا. جب ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھے، وہ خیال کرتے تھے کہ وہ گرتا ہے. پھر فرمایا اسے زور سے پکڑو اور اس پر لکھا ہوا عمل کرو. آگے 172 سے 206 آیت تک کے اختتام کی 3 رکوع اس میں آئے گا. مطلب یہ اس سورہ کے خاتمے کا حیثیت رکھتا ہے یہ پارٹ 3 رکوع. قریش اور یہودیوں کی پچھلی قوموں کی تاریخ سنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق اپنی بنائی ہوئی دنیا کے معاملات سے بے تعلق اور کنارہ کش نہیں ہے. تم یہ مت سمجھو جیسے ہم نے دین اور دنیا الگ بنائی نا، دنیا سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دین الگ ہی کوئی چیز ہے، یہ نہیں ہے. دنیا دین دونوں ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بنا کر یہ چھوڑ نہیں دیے کہ تم جیسی منمانی زندگی گزارو. وہ ہدایت کے لیے ہمیشہ اپنے رسول بھیجتا رہا ہے. آگے بتایا گیا قریش سے مخاطب ہو کر فطرت کی ان کو یاد دہانی کی گئی جو بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے توحید و ربوبیت کا لیا ہے. اس کو بنیاد قرار دے کر حجت قائم کی گئی، کل کو کوئی بہانہ نہ پیش کر سکو.
پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے بتایا گیا اس قوم کو ہمیشہ بلند کرنا چاہا لیکن یہ پستی ہی کی طرف جھکتی رہی، ایسے تم مت ہو جانا۔ کتے کی مثال یہاں پر دے کر بات واضح کی گئی ہے۔ پھر آنکھ، کان، دل، دماغ کی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان سے صحیح کام لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ دین کے معاملے میں لکیر کے فقیر بن کر مت چلو، سمع و بصیر کی قوتوں سے کام نہ لیں گے اور تذکیر و تنبیہ کے باوجود ٹھوکریں کھاتے پھریں گے تو اللہ سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ پھر بتایا گیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کا مقصد واضح کیا گیا، فیصلے کی گھڑی سے آگاہ کیا گیا، اس کے بعد انسان کی بدقسمتی کا ذکر کیا گیا، نعمت رب سے پاتا لیکن دوسروں کی عبادت، دوسروں کا نفع و نقصان کا مالک قرار دیتا، یہ ساری باتیں آئیں گی۔ آخر میں پیغمبر کی مخالفین کی بیہودہ بکواس اور ان کے لا یعنی اعتراضات پر صبر اور استقامت کی تلقین فرما کر اور حوصلہ دیتے ہوئے اس سورہ کا اختتام ہوا ہے۔ 22 رکوع۔ اللہ نے آدم کی تمام ذریت کو جمع کر کے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں یاد دہانی کر لیں، ہم نے وعدہ کر کے اللہ سے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہیں قیامت میں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم تو بعد میں ان کی نسلوں سے پیدا ہوئے، پھر ہم اس قصور میں کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ تو یہ باتیں نہ کرنے لگو تم، اس لیے حجت قائم کر دی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّكُمْ يُرْجِعُونَ، تاکہ تم رجوع کرو۔ خواہشات پر چلنے والوں کی مثال کتے کی دی ہے، انہیں بڑی عمدہ مثال یہاں پر دے کر بتائی 175 176 آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات کی لالچ دلائی تو بھی متاثر نہیں ہوا، تنبیہات ڈرایا تو بھی نہ ڈرا، ہر جگہ زبان لٹکائے کتے کی طرح خواہشات کے پیچھے پڑتا چلا گیا۔ اس کو پیار کرو یا دھتکارو، دونوں حالتوں میں ان کا سیم رویہ ہوتا ہے، جیسے کتے کو پیار کرو تبھی بھی زبان لٹکائے گا اور اس کو دھتکارو تبھی بھی زبان لٹکائے گا۔ یہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا اس کتے کی طرح ہے۔ خواہشات پر چلنے والوں کی قوت ارادہ بھی اس طرح معطل ہو چکی ہوتی ہے، خواہشات اور حرص کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جس طرح کتے کی ناک ہمیشہ سونگھتی رہتی ہے، گندگی کو بھی سونگھتی ہے اور اچھی چیزوں کو بھی سونگھتی ہے، تو اس طرح خواہشات کا پجاری خواہشات کے تحت ہر چیز کو سونگھتا رہتا ہے، اس کی خواہش پہ جو چیز فٹ بیٹھتی ہے، چاہے وہ حرام ہو حلال ہو، اس کو اپنا لیتا ہے۔ لیکن کتے جیسی فطرت رکھنے والے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آیتوں کو جھٹلانے والے اپنا ہی نقصان کریں گے، ان کی بڑی بری مثال ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا وہ چوپایوں سے بھی بدتر حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتا کہا، جانور کہا اور برے برے القاب سے پکارا گیا، برے برے ریوارڈز دیے گئے نہ ماننے والوں کو۔ اللہ رب العزت ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا وہ چوپایوں سے بھی بدتر حالت میں ہے، اور جن و انس جن کا مقصد جہنم ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اور خدا کے سب نام اچھے ہی ہیں تو اس کے ناموں سے پکارا کرو، جو کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اللہ کے ناموں میں کجی اور ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ ضرور اپنی حرکتوں کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ رکوع 23۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ خوف آ رہا نا، مطلب پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو وہ گمراہی کے راستے پہ، یہ بڑی ذلت کی چیز ہے۔
ہمیں پتہ نہ ہونا کہ ہم گمراہی میں جا رہے، جہنم کے راستے میں جا رہے، بڑی ذلت کی چیز ہے، بڑی گمراہی کی چیز ہے۔ تو کانشیس فکر پیدا کرے، جیسے اوپر بتایا گیا، آنکھ رکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں۔ یہ نعمتیں جو دی گئی ہیں انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے، وہ تو بس ڈر سرانے والے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے پر، ہدایت کے راستے پر ہر وقت قائم و دائم رکھے۔ قیامت کا علم صرف پروردگار کو ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے اور کسی قدر کے مالک نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ نہیں لا سکتے، نہ فائدہ دے سکتے۔ اس کی دلیلیں بہت زیادہ قرآن میں پڑی ہوئی ہے۔ جو شرک اور بدعت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ان کے لیے دلیلیں ہیں۔ اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ خبردار کرنے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے گئے۔ رکوع 24، یہاں پہ انسان کی بدبختی اور اس کی ناشکری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میاں بیوی نے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دیا تو وہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، وہ دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعا نہیں سن سکتا۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ پھر عقل کو جگایا جا رہا ہے ان باتوں کا ذکر کر کے۔ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ کیا انہوں نے آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھے؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہے۔ اس آیت میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آگے 199 آیت میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عفو و درگزر اور آسان عمل و اخلاق اور نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزری کا طریقہ اختیار کرو اور معروف کی تلقین کرو، جاہلوں سے نہ الجھو، اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ جہالت میں بحث مباحثوں میں نہ پڑو، بات بتا دو، مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو وہ اپنی جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ لیکن الجھو مت، الجھنے سے بات واضح نہیں ہوتی بلکہ بگڑتی ہے۔ اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، تعوذ پڑھ لیا کرو جب بھی شیطان بہکا دے۔ تعوذ کے کئی سارے اقسام ہیں، کوئی بھی اپنا جا سکتا ہے جو صحیح احادیث سے واضح ہے۔ جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تا شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے کی پوائنٹ۔ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوں گے تو تم چوکنا رہو، غور و فکر کرو کہاں سے شیطان بہکا رہا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا کفر کرنے والے اور ان کے جتھے تمہیں گمراہی میں کھینچتے رہیں گے، یعنی جھٹلانے والے، عناد رکھنے والے تمہارے آس پاس ہمیشہ رہیں گے اور تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوششیں کریں گے۔ پیچھے بھی ذکر ہوا ہے، وہی کے کچھ دن رکنے سے کہنے لگے تم کیوں نہ بنا لی کوئی بات اپنے سے، تو کہہ دے میں تو پروردگار کی طرف سے آنے والی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دانش اور بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر آگے یہ آیت ذکر ہے 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن سنتے وقت ان سارے کاموں کو چھوڑ دو جو سننے اور سوچنے سمجھنے میں خلل ڈالتے ہیں، وہ سارے کاموں کو ہمیں ہٹا کر بیٹھنا ہے۔
اور قرآن پوری توجہ، قلب کی حاضری کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور اس میں دو چیزوں کو جوڑا گیا، سننا اور خاموش رہنا۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ سننا اور خاموشی اختیار کرنا، یہ دو بہت ضروری ہے، بلکہ قرآن کے حقوق میں۔ تو اس سے ہوتا کیا؟ خیر کثیر جمع کر لیتا ہے انسان، بے انتہا علم حاصل ہو جاتا ہے، ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے، بصیرت سے بہرہ ور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے پھر رحمت کا حصول بھی اس کو مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت چاہیے تو جب بھی ہم سن رہے خاموشی اختیار کرو اور سنو غور سے۔ 205 میں اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے۔ ہر وقت صبح شام ذکر کرنے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ بھٹکنے سے بچا رہتا ہے، شرک کے طرف جانے سے بچا رہتا ہے، اپنے نفس کا غلام بننے سے بچا رہتا ہے۔ اس لیے ذکر کی تلقین بار بار کی جا رہی ہے۔ ذکر کیا کرتا ہے؟ قلب زبان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے سے روکتی ہے، اور خوف کے ساتھ ذکر کرے تو ہمارا طریقہ بن گیا کہ بس زبان کا رٹا بن گیا ہے ذکر۔ تو یہاں بھی ہم نے کجی اختیار کی ہے، خوف کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ فرشتوں کا ذکر ہر وقت عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے، ذرا بھی پلٹتے نہیں، ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، اس پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ آیت سجدہ سورۃ انفال دوسرے گروپ کی پہلی مدنی صورت ہے۔ اس گروپ میں جیسے ہم نے پڑھا تھا 2 مکی صورتیں اور 2 مدنی صورت ہے۔ یہاں پر مدنی صورتوں میں ہمیں ڈونٹس اینڈ ڈوز آئیں گے۔ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت کا ذکر آئے گا، زیادہ اس پہ بحث ہوگی۔ یہاں پر ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اور اس سورے میں تقوی، باہمی اخوت، ہمدردی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے احکام اور جہاد کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا، تاکہ ملت ابراہیمی اور بیت اللہ کی امانت کے اہل تم ہو سکو واپس، کیونکہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کا اور امت مسلمہ کا حق ہے جس پر کفار نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو تم جہاد کا شوق پیدا کرو، یہاں تک تم جہاد کرو کہ وہ چیز پھر تمہارے حق میں آ جائے۔ رکو نمبر 1، اور اس میں غزوہ بدر کا ذکر آئے گا۔ کئی سارے رکو غزوہ بدر پر تبصرہ کریں گے۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم مومن ہو تو تعلقات درست رکھو، ہمیشہ تمہاری طرف سے تو تعلقات درست رکھو، سامنے والا جو بھی کرے اس کی مرضی، لیکن ہمیں اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ درست کرنا ضروری ہے۔ اور اس صورت کا آغاز ہوا مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں۔ جو کمزور مسلمان تھے وہ شک و شبے میں پڑ گئے تھے، اعتراضات ظاہر کر رہے تھے، ان کے جواب دیتے اس صورت کا آغاز کیا گیا۔ کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے حصے میں ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شمار فرمائے۔ جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے چاہتوں کے عالی عزم اللہ چاہتا ہے کہ بڑے گروہ کو شکست دے کر کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر۔ یہاں پہ منافقوں کا یہ تھا، مکے سے لشکر بھی آ گیا، جنگ بدر کا تبصرہ سب کو پتہ ہے، مکے سے بھی لشکر آیا تھا، تو مسلمان مکے سے جو آ رہے تھے مشرکین، ان سے جنگ کروانا اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے، لیکن یہ منافق جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز دے رہے تھے کہ آپ ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کریں، کیونکہ وہاں سے پھر مال غنیمت مل سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر جنگ کروائے کس وجہ سے کہ حق حق ہو کر رہے، باطل باطل ہو کر رہے۔ یہ باتیں اس میں واضح کی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے ہر 1000 فرشتے کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ یہ انہیں کمزور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر بتایا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا کہ یہ تو صرف بشارت تھی کہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگ جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر سنا نہیں،
اس لیے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا۔ رکوع 2، اللہ تعالیٰ نے رات کو تم پر پانی برسا۔ یہ جنگ بدر پہ سارے رکوع آئیں گے تقریباً 4۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تم پر پانی برسا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تمہاری ہمت باندھے اور تمہاری قدم جما دے۔ جب میدان گرم ہوا تمہارا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کافروں کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ اے اہل ایمان، جب تم لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جو ایسا کرے گا اللہ کے غضب نے گھر جائے گا۔ میدان جنگ میں جنہیں بھی قتل کیا گیا انہیں دراصل اللہ ہی نے قتل کیا اور کنکر بھی اللہ ہی نے پھینکے۔ اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرتا ہے۔ کافروں سے کہا گیا کہ آئندہ ایسی حماقت نہ کرو، تو اللہ بھی ایسی ہی سزا کا اعادہ کرے گا۔ تمہاری بھاری جمعیت تمہارے کام نہ آئے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ رکوع 3، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر سنا نہیں۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر نیکی کا ارادہ ہوتا تو رب سننے کی توفیق بھی دیتا، تو سنواتا انہی کو جو سننا چاہتے ہیں۔ اگر نیکی کی توفیق نہیں ہے انسان کے اندر تو اللہ تعالیٰ سنواتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہم سن رہے تو یہ اس عزم کے ساتھ سنیں کہ ہم زندگی بدلیں گے، یہ نہیں کہ بس تبرک سننا ضروری ہے تو بیٹھ جائیں گے، محفل میں دعائیں قبول ہوتی، یہ ساری نیتیں ہٹائیں، اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کی نیتیں بنائیں۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ جب تم زمین میں قلیل تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے سہتے رہتے تھے، مکے کی حالت بتائی گئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی۔ تو جانتے بوجھتے ان انعامات کے تحت جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے سامان آزمائش ہے۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے، تو ہمیں آزمائش مطلب ان سے حد میں رہ کر زندگی گزارنا، ان سب کی محبت یا نفرت غالب نہیں کرنا، حد کراس نہیں کرنا، حد بتائی گئی۔ رکوع 4، اے اہل ایمان، اگر خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ کافروں کی چالوں کے مقابلے میں اپنی چال چلتا رہتا ہے، وہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ کافروں کا مطالبہ، اگر یہ قرآن سچا ہے تو آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج، پھر ہم مانیں گے۔ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہو اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ مسجد حرام کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ مسجد حرام کے جو کافروں کے قبضے میں تھا تو ان کے اصل حقدار تقوی والے ہی ہو سکتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ کافر لوگ مال اور خدا کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ اللہ کے ناشکرے جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور پھر ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلیندے کو جہنم میں جھونک دے۔ تو کرے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے گندگی یعنی خبیث اعمال والے، خبیث اموال والے جو حرام طریقے سے مال خرچ کرتے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، خبیث اشخاص، ان سب کا ڈھیر بنائیں گے، سارے کچرے کو اکٹھا کریں گے اور کچرے کو سب اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ذلت ان کے ساتھ کی جائے گی۔ تو ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور تقوی پر اپنے آپ کو صاف ستھرے رکھ کر، یعنی دل سے بھی
اور اعمال سے بھی صاف ستھری زندگی ہمیں گزارنا چاہیے۔ کو اللہ رب العزت ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔